قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے طالب دنیا کا انجام۔ مال سالے کے بدلے میں جس کا متاع نظر صرف دنیا کی زندگی اور اس کا عیش و آرام اور ریاست و قیادت کا حصول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان اعمال کا بدلہ اس کی نیت اور ارادہ کے مطابق دیتا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن آخرت میں اسے ان اعمال صالح کا کوئی اچھا بدلہ نہیں ملے گا بلکہ نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ سورۃ ہود 14:15-16۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی خوش رنگیاں چاہتا ہے تو ہم دنیا ہی میں اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں عذاب نار کے سوا کچھ نہیں ملے گا اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا ضائع ہو جائے گا اور جو کچھ وہاں کرتے رہے تھے بیکار ہی تھا۔ قرآن کریم اور فرقان حمید نے اس موضوع کو سورۃ الاسراء میں بیان کیا ہے کہ جو آدمی اعمال صالح کے ذریعے دنیاوی مال و متاع اور فائدوں کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ اسے اس کی نیت کے مطابق اس کا بدلہ دنیا میں چکا دیتا ہے، لیکن آخر میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جو آدمی آخر کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اور فرمایا، جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو ہم ان میں سے جس کو جتنا چاہتے ہیں دنیا میں سے دے دیتے ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم مقرر کر دیتے ہیں جس میں وہ ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو کوئی آخرت چاہتا ہے اور اسی کے لیے جہتی کوشش کرتا ہے اس حالت میں کہ وہ مومن ہوتا ہے تو ان کی کوششوں کا انہیں پورا بدلہ چکایا جائے گا۔ آپ کے رب کی بخششوں سے ہم ہر ایک کو دیتے ہیں اور آپ کے رب کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے لطف و کرم کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس کے جو نیک بندے ہیں اپنے اعمال صالح کے بدلے میں اس کی رضا اور خوشنودی اور حصول جنت کا ارادہ کرتے ہیں اور اللہ ان کے ہر عمل صالح کا 10 سے 700 گنا تک ثواب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اور جن کا مقصد دنیا اور اس کی عارضی لذتوں کا حصول ہوتا ہے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور آخر میں کوئی خوشی اور مسرت ان کا مقدر نہ ہوگی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ شعراء 20۔ جو شخص آخرت کی کھیتی یعنی اجر و ثواب کا خواہاں ہوتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس کا کچھ حصہ دے دیتے ہیں اور آخر میں جو ثواب کا اسے کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اعمال صالح تو کرتے ہیں لیکن ان میں اخلاص اور لاہلیت نہیں ہے، تو وہ اعمال قیامت کے دن ان کے لیے وبال جان بن جائیں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ روز قیامت جب حساب شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک ایسے آدمی کو بلائے گا جو بظاہر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہوا تھا۔ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا تھا؟ تو وہ کہے گا، اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، سو یہ بدلہ تجھے دنیا میں مل گیا، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح ریاکار مالدار اور ریاکار عالم کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دنیا کے بندے کے لیے ہلاکت۔ سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دینار اور درہم کا بندہ، چادر کا بندہ اور کمبل کا بندہ ہلاک ہو۔ مال اور اولاد صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ دینار و درہم اور اولاد دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے، ان سے محبت کرنے والا در حقیقت دنیا کا بندہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ سورۃ الکہف۔ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں
اور باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں اور اللہ سے اچھی امید کے اعتبار سے۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ دنیاوی نعمتوں کی فنائیت اور ناپائیداری کو واضح کرتی ہے۔ مال و اولاد صرف حیات دنیا کی زیب و زینت ہیں۔ انسان ان دونوں نعمتوں سے صرف یہاں دنیا کی زندگانی میں فائدہ اٹھاتا ہے اور قدر و منزلت حاصل کرتا ہے، جبکہ آخر میں تو صرف اعمال صالح انسان کے لیے کارگر ثابت ہوں گے۔ انہی اعمال کے ذریعے ان کے درجات بلند ہوں گے اور یہی لوگ سرخرو ہوں گے اور انہی لوگوں کو جنت میں ابدی نعمت ملے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔